اس طرح کی بات نہیں کرتا، مگر وہ کرتے ہیں اور ان کو کوئی شرم نہیں آتی. عمر کے اس حصے میں بھی کرتے ہیں پھر بھی شرم نہیں آتی. جب انہیں موقع ملا انہوں نے آئین توڑا ہے. جو کچھ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر وہ انہوں نے اس کو توڑا ہے. ان کے صدر نے، ان کے اسپیکر نے، ان کے ڈپٹی اسپیکر نے اور عمران خان ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی حمایت کر رہے تھے. آخر انہی عدالتوں سے فیصلے آ گئے کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے. وہ نہ پشیمان ہوئے، نہ پچھتائے، نہ کوئی ندامت ہے. کوئی شرم حیا نام کی چیز ہے ہی نہیں. آپ آگے بڑھیں. جو 4 سال کی حکمرانی پاکستان کو انہوں نے دی ہے، پاکستان میں ان کی حکومت، کے پی میں ان کی حکومت کو آج 9 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت رہی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو گل کھلائے ہیں کیا وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ معیشت کو آپ وینٹیلیٹر پہ چھوڑ گئے. آپ نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں بنایا اور قرضہ آپ نے اتنا لیا جتنا ماضی کے سارے سالوں میں پاکستان کے دیا گیا تھا، اس سے قرضہ 4 سالوں کے اندر لے گئے. اس کے بعد آج لینڈ ٹائی سے جی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اکانومی جو ہے وہ ڈوب رہی ہے. اکانومی تو واقعی نازک حالت میں ہے، مگر اسے حالت نظام میں تو آپ چھوڑ کے گئے ہیں. اور جو گناہ آپ کے ہیں وہ ہمارے ذمہ اس لیے پڑ گئے کہ ہم نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا نو کانفیڈنس کا، اور پھر اس آئینی راستے پہ عدالتی فیصلوں پر زیر قدم لگائی گئی جو ناقابل فہم ہے کہ آئین میں نکالنے کا راستہ بھی موجود ہے کہ آپ نو کانفیڈنس کریں اور اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہوگا. تو یہ ایک ابہام پیدا کیا گیا اور اس کے نتیجے میں آج وہاں پرویز الہی صاحب کی حکومت بنی ہوئی ہے جس نے آتے ہی نذیر چوہان صاحب کو اس طرح پکڑا جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑا جاتا ہے. تو فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ذمہ داری ہے جو مرکزی حکومت ادا کرے گی، وہ تو اپنا فرض ادا کرے گی. قانون کے مطابق جو اور آئین کے مطابق جو لکھا ہوا ہے وہ پروسیڈ تو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور وہ کرے گی. اس پہ کنسلٹیشن جاری ہے. آج یا کل صبح تک اس کا فیصلہ 1-2 روز میں ہو جائے. لیکن جو اہم ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو پیسے بھیجتے رہے، پیسے دیتے رہے، یہ پیسے آپ کو دے کس خوشی میں رہے تھے؟ انڈین شہری، اماراتی، امریکنز، برٹشرز، یہ کیوں دے رہے تھے آپ کو پیسے؟ آپ نے ایسا کیا کرنا تھا جس کے لیے آپ کو پیسے دیے جا رہے تھے؟ اور اگر وہ آپ جائز طریقے سے پیسے لے رہے تھے تو اکاؤنٹ چھپائے کیوں تھے آپ نے؟ جو آپ کے اکاؤنٹ پکڑے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ تو لوگوں کو یہ تانے دیا کرتے تھے اپنی لمبی زبان کے ساتھ. آپ تو لوگوں پر برسا کرتے تھے، خود آپ اکاؤنٹس بھی چھپا رہے تھے. آف شور کمپنیوں کے موجد بھی آپ ہی نکلے بعد میں، بھلے آپ کی تحقیق ہی کسی نے نہیں کی کیونکہ وہ تو ٹارگٹ نواز شریف تھا پاناما کا، باقی تو بہانہ تھا. تو ہر کام آپ نے کیا، پر اس سوال کا جواب دیں. یہ سوال ہے کہ یہ غیر ملکی کمپنیاں، امریکی کمپنیاں، غیر ملکی شہری آپ پہ کس خوشی میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے؟ آخر ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ کس کے ذریعے یہ پیسہ آپ کو بھجوایا جا رہا تھا اور کون سا ایجنڈا تھا جس کی تکمیل کرنی تھی؟ پھر ہم جب کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران لانچ کیا گیا تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. تو پروجیکٹ عمران کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ سی پیک رول بیک، اور وہ انہوں نے کیا کامیابی کے ساتھ. چینیوں کو دل برداشتہ کیا. چائنیز نے یہاں پہ جو کرنا چاہتے تھے وہ سارا ایجنڈا سسپینڈ ہو گیا. بتائیں نا آپ نے سی پیک میں 3.25-4 سال کے اندر کوئی ایک اینٹ بھی لگائی؟ ایک قدم بھی آپ آگے بڑھے؟ ML1 پہ آپ نے کیا کیا؟ جہاں میں چھوڑ گیا تھا اسے اس سے بھی پہلے پیچھے پھینک گئے آپ. گوادر میں آپ نے کیا کیا کہ جو پیسہ چائنیز پیسہ آیا ہوا تھا چینیوں نے دیا تھا کہ یہاں پہ آپ ڈیپ سی پورٹ ہے تو یہاں پہ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے اس کو تاکہ ڈیپ سی پورٹ کے طور پہ وہ کام کرتا رہے. 4 سال سے وہاں پہ وہ چیزیں جمتی رہیں، خرابی ہوتی رہی وہاں پہ، اور آپ نے وہ پیسہ پڑا رہا اور اب وہاں پہ گہرے پانی نہیں ہے جس میں ڈیپ سی پورٹ میں بڑے جہاز جو ہے وہ آ سکیں. یہ تو آپ کی کارکردگی تھی. سڑکیں ٹوٹ چکی تھی، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے شہروں کے اندر، آپ کی صوبائی حکومتیں ٹکے کا کام نہیں کر رہی تھی، اکانومی کی نبضیں ڈوب رہی تھیں. آبویسلی جب ہم آئے ہیں تو ہمارے سامنے تو ملک جو تھا وہ اس حالت میں کھڑا تھا کہ یا اس کو دیوالیہ ہونے دیا جائے تو یا یہ بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا جائے. ہم نے وہ بوجھ سر پہ اٹھا لیا، کوئی خوشی سے تو نہیں اٹھایا، بڑی تکلیف میں ہے اور بڑی تکلیف سے یہ بوجھ اٹھایا. اور پی ٹی آئی بہت خوش ہے عمران خان کہ ٹھیک ہے اب روز کہتا پاکستان سری لنکا بن جائے گا. آپ کے منہ میں خاک. پاکستان کبھی بھی سری لنکا کے حالات اللہ پیدا نہ ہونے دے پروردگار. پھر کبھی کہتا جی ایٹم بم گرا دو، کبھی کہتا 3 ٹکڑے ہوں گے، کبھی فوج کو ٹارگٹ کرتا ہے، اگر کبھی عدالت سے فیصلہ مرضی کے خلاف آ جائے تو ان کو ٹارگٹ کر دیتا ہے اور الزام پھر دوسروں پہ لگا دیتا ہے. بڑے بڑے چالاک دیکھے ہیں
لیکن ایسا ہوشیار چالاک نہیں دیکھا جیسا کہ عمران خان ہے. لیکن آپ دیکھیں قدرت اسے کیسے ایکسپوز کر رہی ہے. ہر وہ چیز جو انہوں نے تھوکی ہے وہ چاٹنی پڑ رہی ہے, کیونکہ اللہ کا نظام موجود ہے. آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے, بہتان لگائیں گے, گندے خود ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فطرت آپ کو ایکسپوز نہ کرے. آپ ایکسپوز ہوں گے. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غیر ملکی سرمایہ کاری عمران خان پہ کیوں کی گئی ہے, کس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کی گئی ہے؟ پھر اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو بات حکیم سعید شہید کہتے تھے اور ڈاکٹر اسرار مرحوم کہتے تھے وہ درست عمران کے بارے میں, کہ ایک آدمی ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی پالیٹکس کو کیپچر کیا جائے. آپ تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے کامیابی سے یہ کام کیا ہے. اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے, آپ نے چینیوں کو ناراض کیا ہے, آپ نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا ہے. آج لوگ بلک اور سسک رہے ہیں, ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. اور جواب دیں کیونکہ حکومت میں ہم ہیں اس وقت. آپ جو ہے آپ دیرو کی طرح رون چل رہا ہے اور آپ بانسری بجا رہے ہیں اور خوش ہیں کہ اچھا تباہی اور مچنی چاہیے اور اکانومی خراب ہونی چاہیے. اور اب عمران خان کا رول یہ ہے کہ پاکستان کو سٹیبلائز نہ ہونے دیں, ورنہ آپ پہ نو کانفیڈنس آئی ہے تو ٹک جاؤ. ٹکتے ہی نہیں ہو, ٹک جاؤ نا اور اپنی باری کا انتظار کرو. آنے والا الیکشن ہم نے بھی تو انتظار کیا تھا جب RTS بٹھایا گیا تھا اور آپ کو اقتدار میں بٹھایا گیا تھا, اب نتائج بدلے گئے تھے اور اس وقت سارے آپ کے ساتھ تھے. ہم نے تو لانگ مارچ اور دھرنے کر کے آپ کی حکومت نہیں گرائی, کیونکہ اگر یہ کرتے تو وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا. تو وہ ڈی اسٹیبلائز تو نہیں ہم پاکستان کو کرنا چاہتے تھے, اس لیے ہم نے تکلیف کاٹی, جیلیں کاٹی, جھوٹے مقدمے فیس کیے, مگر ہم نے ریڈ لائن کراس نہیں کی. اختلاف کرتے رہے, تکلیف جھیلتے رہے, گالیاں بھی نہیں نکالی, تنقید ضرور کی. یہ تو گالیاں نکالتا ہے. تو میرا پھر سوال یہی ہے کہ PTI جواب دے, اور یہ جواب ان کو دینا پڑے گا. یہ سوال ان سے بار 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 کیا جائے گا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ آپ نے لی ہے. آپ فیڈر میں دودھ نہیں پیتے, آپ کو پتا تھا کہ آپ ممنوعہ فنڈنگ لے رہے ہیں, آپ کو پتا تھا کہ آپ کو پیسے کون دے رہا ہے. آپ نے 5 بار سرٹیفکیٹ جمع کرایا, ہر سال جھوٹا سرٹیفکیٹ, ایک نہیں. ایک بار غلطی ہو سکتی ہے, 5 بار غلطی تو نہیں ہو سکتی. 5 سال مسلسل جھوٹا سرٹیفکیٹ عمران خان سائن کر کے جمع کراتا رہا. تو یہ صادق کہلاتا تھا. یہ میر صادق تو خود نکلا ہے, کہتے لوگوں کے تھے, جو لوگوں کو کہتے تھے وہ عمران خان پہ اور اس کے ساتھیوں پہ, اس کے گروہ پہ فٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ پاکستان میں فورن فنڈنگ لے رہے تھے اور ابھی یہ ٹپ آف آئس برگ ہے جو ملا ہے. ابھی کئی سالوں کا تو آڈٹ ہی نہیں ہوا, اگر اس کے بعد کے سالوں کا آڈٹ ہوگا تو پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا. تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ ان کا پورا آڈٹ کروایا جائے, ان کا اصل ایجنڈا سامنے آنا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے یہ شخص حسن بن صبا ہے اس طور کا, جو حشیش پلاتا تھا اور اس کے بعد جو ممتاز لوگ تھے عالم اسلام کے, ان کو ختم کروا دیتا تھا, ایلیمینیٹ کروا دیتا تھا. آج کے دور کا یہ حسن بن صبا ہے. یہ دیانتداری کے شیش پلاتا ہے, میں دیانتدار ہوں, میں مہاتما ہوں, میں ستی ساوتری ہوں, باقی سب ڈاکو ہیں, باقی سب چور ہیں, اور ہدف یہ ہے کوئی کریڈیبل لیڈرشپ پاکستان کے اندر نہیں رہنے دو, لوگوں کا اعتماد بری طرح مجروح کر دو. یہ کام کر رہا ہے, یہ دھندا کر رہا ہے عمران خان اور اس کے ساتھی. اور جو اس کی یہ PTI انہوں نے بنائی ہے, یہ اس دور کی RSS ہے پاکستان کی. آپ ان کے سوشل میڈیا پہ ان کے بیان تو دیکھیں, وہ غلیظ ترین گالیوں سے شروع کرتے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں, مجھے بتائیں, گندی ترین گالیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو مار دیں گے, ان کے سر اتار دینے چاہیے, ان کے گھروں کو جلا دینا چاہیے. کس قسم کے لوگ تیار کیے آپ نے ملک میں ڈویژن پیدا کی اپنی سیاست سے, اپنی یہ چھوٹی سی پالیٹکس کے لیے, یہ 4 دن کے اقتدار کے لیے. تو یہ جواب دہی عمران خان کی پاکستان کے لوگ بھی کریں گے. سب سے پہلے تو اللہ کریم کریں گے, جس کے ہاں ہر ایک نے حاضر ہونا ہے, اور وہ جواب دہی ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جگہ جگہ رسوا ہو رہا ہے یہ آدمی. ورنہ یہ تو آئے تھے 12 سال کا پروگرام لے کے حکومت میں آنے کا, اور ہم نے کب سوچا تھا کہ ہم لوگ کانفیڈنس کر کے ان کو نکال دیں گے. ان کے حالات ہی اپنے خراب ہو چکے تھے, لوگوں کے ساتھ ڈیل ٹھیک نہیں کرتے تھے, بے عزتی کرتے تھے, لوگ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے. پھر کہتا جی وہ نیوٹرل ہو گئے. تو نیوٹرل کیوں ہوئے؟ کیوں بھائی؟ کیا پاکستان کی فوج کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کی فوج ہو یا عدالتیں, ان کو امپارشل ہونا چاہیے, یہی آئین کا تقاضا ہے, یہی پاکستان کا آئین کہتا ہے. مگر چونکہ عمران تو آئین شکن آدمی ہے, اور یہ بات اب عدالت نے بھی کہہ دی ہوئی ہے, اس لیے اس کو اس کے اوپر کوئی, وہ سمجھتا ہے یہ غلط ہے. یعنی اس کی مرضی کا چیف جسٹس, مرضی کا چیف آف سٹاف, مرضی کا صدر, مرضی کے وزراء اعلیٰ, مرضی کی نیب, مرضی کا الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر,
ہر چیز اس کی مرضی کی ہو. کیوں؟ تم آسمان سے اترے ہوئے ہو. اب یہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہا ہے, تو سلطان سکندر راجہ صاحب کا تو نام ہی حکومت کی طرف سے آیا تھا. کرو نہ ڈرائے اس کو. اگر ایک آدمی نے قانون کی پاسبانی کی ہے, اپنی جان داؤ پہ لگا کے ہتھیلی پہ رکھ کے یہ گالیاں نکالتا ہے, تو یہ غلط فہمی نکال دیں عمران خان اس کے ساتھ کہ یہ لوگوں کو دھمکائے گا, اس کو دھمکانے کی اجازت دی جائے گی. ہم حکومت میں ہوں, ہم حکومت میں نہ ہوں, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن ہم سیاسی حقیقت نہ پاکستان کی. اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دھمکیاں دے گا اور یہ پاکستان کے آئینی اداروں کو ڈرائے گا, تو بالکل جو پی ڈی ایم ہے اور جو یہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک پولیٹیکل فورسز ہیں, یہ دیوار بن کے ان کے آگے کھڑی ہوگی. اگر یہ سمجھتا ہے اب یہ لانگ مارچ کرے گا, پنجاب میں اس کی حکومت ہے, یہ کر کے دیکھے لانگ مارچ. یہ اگر لانگ مارچ کرے گا, ہم اسلام آباد کو پروٹیکٹ